پہلی بات تو جی ہے کہ یہ خالی جنرل فیض کی آپ نے بات کی ہے. میں تو اس کو براڈر کرتی ہوں کہ جنرل فیض ہوں یا کوئی بھی ہو جو اس پورے مشن کے اندر سہولت کار رہا ہے اور آئندہ ہوگا، وہ سب کو سزا بھی ملنی چاہیے، قانون کے کٹہرے میں بھی آنا چاہیے، اور ہر وہ سزا ملنی چاہیے جو ایک ملک دشمن اور ایک غدار کو ملنی چاہیے قانون کے مطابق. دوسری بات آپ نے کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے وزیر اعظم کی. ابھی تک کوئی ایسی مشاورت نہیں ہوئی ہے. وہ مشاورت لیڈر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن کے لیڈر کے درمیان ہونی ہے، اور جب بھی وہ فائنل ہوگا مشاورت ہوگی وہ قوم کے سامنے ہوگی، کیونکہ ہم بند کمروں میں ایکسٹینشن دینے والے لوگ نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ عوام کے سامنے جو بھی چیز آئے گی وہ رکھ کر فیصلے بھی عوام کے سامنے کریں گے اور عوام کے حق میں اور ملک کے حق میں کریں گے. میں نے پہلے کہا کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی جو ہے، وہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ اور کسی کا فیصلہ نہیں ہے. یہ وہاں جا کے اس کے جو عہدے دار ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے انٹرنیشنل چیپٹرز کے جو عہدے دار ہیں، وہ جا کے لوگوں کو ریزولوشنیں سائن کروا رہے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری ایڈ کو بند کیا جائے. مطلب 9 ماہ تم نے کیا ملٹری کے اوپر حملہ کر کے، افواج پاکستان اور سینسٹیو تنصیبات کے اوپر حملہ کر کے، شہداء کی یادگاروں کے اوپر حملہ کر کے. ایک وہ 9 میں تھا، اور اب اس کی دوسری قسط جو ہے تم نے شروع کر دی ہے کہ تم ملک کو یہ نقصان پہنچاؤ. یہ ملک دشمن لوگ کرتے ہیں، یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ ملک دشمنی ہے، یہ ملک کے ساتھ غداری ہے. اور یہ سازش، یہ مشن ہر دفعہ اس کا ناکام ہوتا ہے کیونکہ یہ بے نقاب ہوتا ہے. یہ ہر دفعہ جو سازش کرتا ہے یہ اس کے آگے یہ بے نقاب ہوتا ہے، کیونکہ یہ پورا تسلسل کے ساتھ جھوٹ گڑا جاتا ہے، پھر اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے، پھر اس کے اندر ٹولز استعمال ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر فنڈنگ ہوتی ہے، پھر اپنے جتنے وہاں اہلکار ہوتے ہیں اس سازش کو، جو فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں، اس کے سہولت کار ہوتے ہیں، ان کو اپنے مشنز پہ لگا دیا جاتا ہے. جیسے 9 مئی کو بتایا جو بلڈنگز ہیں ان پر پہنچو، جو دکھائی اس پر پہنچو، فلانی جی ایچ کیو پہ وہ لوگ جائیں گے حملہ کرنے، اپنی پوزیشنز لے لو. یہ کیا ہے؟ یہ سیاست ہے؟ یہ کوئی محب الوطن کر سکتا ہے؟ اور تم سمجھتے ہو کہ تم باہر بیٹھ کے 2 جھنڈے رکھ کے فورن میڈیا پہ گفتگو کر کے تم یہ سمجھتے ہو پاگل بنا دیا میں نے؟ تم پاگل ہو. تمہاری سازش بے نقاب ہو چکی ہے، تمہارا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، تمہاری ملک دشمنی اور ملک کے ساتھ غداری بے نقاب ہو چکی ہے. اور آج یہ جو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا کہ جی یہ اکنامک سٹیبلٹی لائی جائے، اکنامک سٹیبلٹی ملک کے اندر ہو، 1 سال میں ایروڈ ہو گئی ہے، یہ ان کو بھی پتہ ہے، یہ ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اکنامک سٹیبلٹی ملک میں تب آئے گی آپ سونے کا بجٹ دے دیں، آپ بہترین بجٹ دے دیں. اور جو ہم نے دیا پچھلے سال بھی آئی ایم ایف کے پروگرام، سسپینڈڈ پروگرام کو دوبارہ سے ہم نے ری نیگوشیشن کے اوپر لے کر آئے اور ایک بجٹ دیا جس میں کسان کے لیے، آئی ٹی کے لیے، ایکسپورٹس کے لیے، سولرائزیشن کے لیے، ویمن کے لیے، یوتھ کے لیے پورا ایک بجٹ جو تھا وہ دیا گیا. ایگریکلچر کے لیے اس سے بہترین بجٹ اس دفعہ دیں گے. لیکن یہ بات ان اکنامک ایکسپرٹس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی، انتشار، فساد یہ نہیں ختم ہوگا، اس کو صرف تب آرام آئے گا. ان کے مشن یہ تب اختتام ہوگا مشن جب اس ملک کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کوئی بات نہ کرے، کو سینکشنز لگ جائیں، اس ملک کے ساتھ کوئی دوست ممالک کھڑا نہ ہو. کشمیر کا سودا کر دیا لیکن انفنش ٹاسک ہے. یہ چاہتا ہے کہ کوئی ملک پاکستان کا ساتھ نہ دے کشمیر کے کاز کے اوپر. کوئی جو انٹرنیشنل ڈپلومسی ہے اس میں پاکستان کا ساتھ کوئی دوست ممالک نہ دیں. یہ سب اس کا تماشا ہے، اور اس سب کا ذمہ دار وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ مشن ہے جو ملک کے خلاف کام کر رہا ہے. کبھی لوگوں کو استعمال کرتا ہے، کبھی نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے، ان کی ذہن سازی کرتا ہے، مطلب لوگوں کے بچوں کو یوز کرتا ہے، ویمن اور کون سا سیاسی لیڈر ہوگا ملک کی تاریخ یا دنیا کی تاریخ میں کہ بار ہیومن شیلڈز کی طرح استعمال کرے بچوں کو اور خواتین کو، اور صرف اس لیے استعمال کرے کہ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز ہو جائے جو ریسٹرینڈ حکومت رسپانسبل شو کرتی ہے. کہتے ہیں جی 9 مئی کو کیوں نہیں فورس استعمال کی گئی، کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ چاہتا تھا سڑکوں پہ لاشیں اور خون گرے. آج جو ہیومن رائٹس کا واویلا کر رہا ہے نا، جو دنیا اس کو مسترد کر رہی ہے، صرف پی ٹی آئی کے آفیشل انٹرنیشنل اکاؤنٹس کے اوپر شور مچا ہوا ہے. وہ اس لیے دنیا اور ممالک اس کو کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کی اصلیت جان چکے ہیں
میں بڑا پرامن ہوں, میری ساری سیاست جو ہے وہ بڑی امن بیسڈ ہے. تم قبریں کھودنا کیپٹل کے اندر, او آئی جی, او زیبا جج, جوڈیشل کمپلیکس پر کوئی عمارت ایسی نہیں جس پہ حملہ نہ ہو گیا ہو. اینڈ میں وہ سینسٹیو انسٹیلیشن تھی, اس کو اٹیک کر دیا. مطلب کون سا سیاست دان محب الوطن شہداء کی یادگاروں کے اوپر پتھر مرواتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ پھر کہتے ہیں اس بندے سے مذاکرات کرو. شہداء کی یادگاروں کے اوپر, ان کی تصویروں کے اوپر کون پتھر مرواتا ہے مجھے بتائیں. پھر پوچھتے ہیں کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی, اس میں اکنامک سٹیبلٹی آنی چاہیے. بالکل آئی تھی, نواز شریف کے ویژن پر آئی تھی جب ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ایک شخص کی وجہ سے جس نے اپنی ذات کے اوپر اپنے, یہ تو گالیاں دے رہا تھا ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے نواز شریف صاحب کو. اس نے کہا نہیں, یہ دیتا رہے گالیاں, میں بجلی بناؤں گا, میں سڑکیں بناؤں گا, میں پبلک ٹرانسپورٹ بناؤں گا, میں دہشت گردی ختم کروں گا, میں نوجوان کو روزگار دوں گا, میں نوجوان کو کاروبار دوں گا, میں مہنگائی ختم کروں گا. میرا مشن یہ ہے. اس کا مشن یہ جو جلاؤ گراؤ نفرت, یہ خود ایکسپوز ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں. ملک کو ترقی دے کر گیا, اس ترقی کو انہوں نے, اس کا جنازہ نکالا اس پارٹی نے, اور اس کے بعد وہ کریں. آج یہ سب کی ذمہ داری ہے, یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے اندر جو پولیٹیکل لیکن جس کا مشن مختلف ہو, جس کا مشن ملک دشمنی ہو, ملک کے ساتھ غداری اور ملک کے خلاف کام کرنا ہو, وہ کبھی ملک کا نہیں سوچتا. وہ سائفر کی بات کرے گا, وہ آئی ایم ایف کو روکنے کی بات کرے گا, وہ جلاؤ گھراؤ کی بات کرے گا, وہ ملک کو ٹوٹنے کی بات کرے گا, وہ ملک کو توڑنے کی بات کرے گا, وہ ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کی بات کرے گا, وہ خطوط لکھوائے گا کہ ملک اس کو آئی ایم ایف پروگرام کو نہ کیا جائے, وہ خط لکھے گا ان پہ ملک کے اوپر سینکشنز. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اوپر سینکشن لگا دو, ملٹری ایڈ بند کر دو. مطلب تمہارے لیے ملک کا دفاع بھی تمہاری ذات سے اوپر, تمہارا جو مشن ہے اس سے اوپر نہیں. مطلب کہیں تو یہ سٹاپ لگے گا نا, اور ہر دفعہ فیل ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان کی حفاظت پاکستان کی 22 کروڑ عوام حفاظت کرتی ہے اور کرے گی, اور ہر اس شخص کا مشن ناکام ہوگا. اور انشاءاللہ اس ملک میں معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے, کیونکہ پہلے بھی کی تھی. جو دہشت گردی واپس آ رہی ہے اس کو بھی ٹھیک کریں گے, نوجوان کو روزگار بھی دیں گے, عوام کی روٹی بھی سستی کریں گے, مہنگائی کو بھی کم کریں گے. لیکن وہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اس کا سوال ہم سے نہیں پوچھا جانا چاہیے, اس کا سوال اس شخص سے پوچھا جانا چاہیے, اس جماعت سے پوچھا جانا چاہیے جو ملک کی تباہی کی طرف گامزن ہے. اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو ملک کے اندر انتشار, فساد, نفرت چاہتے ہیں. جی پہلی بات تو جی ہے کہ یہ خالی جنرل فیض کی آپ نے بات کی ہے. میں تو اس کو براڈر کرتی ہوں کہ جنرل فیض ہوں یا کوئی بھی ہو, جو اس پورے مشن کے اندر سہولت کار رہا ہے اور آئندہ ہوگا, وہ سب کو سزا بھی ملنی چاہیے, قانون کے کٹہرے میں بھی آنا چاہیے, اور ہر وہ سزا ملنی چاہیے جو ایک ملک دشمن اور ایک غدار کو ملنی چاہیے قانون کے مطابق. دوسری بات آپ نے کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے وزیر اعظم کی, ابھی تک کوئی ایسی مشاورت نہیں ہوئی ہے. وہ مشاورت لیڈر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن کے لیڈر کے درمیان ہونی ہے, اور جب بھی وہ فائنل ہوگا مشاورت ہوگی وہ قوم کے سامنے ہوگی, کیونکہ ہم بند کمروں میں ایکسٹینشن دینے والے لوگ نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ عوام کے سامنے جو بھی چیز آئے گی وہ رکھ کر فیصلے بھی عوام کے سامنے کریں گے, اور عوام کے حق میں اور ملک کے حق میں کریں گے. میں نے پہلے کہا کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی جو ہے, وہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں, یہ ان کا فیصلہ, یہ اور کسی کا فیصلہ نہیں ہے.